الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ کچھ کفار یہود کفار مکہ اور رؤساء مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اس میں دو لوگ آئے تھے اور دونوں رؤساء کفار میں سے تھے. اور جب حضور کی خدمت میں وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے حال پراگندہ تھے. ان کی حیت اتنی ٹھیک نہیں تھی, کپڑے بھی بہت گندے تھے اور غریب بھی تھے, وہ مسکین صحابہ میں سے تھے. تو اس کفار نے یہ کہا کہ ہم لوگ آپ کے پاس اسی لیے نہیں آتے, یہ جو غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور ہمارا معاشرے میں ایک مقام ہے, ہم لوگ باعزت لوگ ہیں, تو ہم لوگ یہ جو غریب لوگ ہیں نا اس کی وجہ سے ہم لوگ آپ کے پاس نہیں آتے. تو آپ ایک کام کیجئے, ہم لوگوں کی ایک الگ ٹیم بنائیے, ہم لوگوں کے لیے ایک الگ بیٹھنے کی جگہ بنائیے, تب تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر تنبیہ کی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ اسلام کی بلندی کے لیے آپ یہ سوچیں کہ نہ ان کو الگ سے لے کر بیٹھیں اور ان کی الگ سے مجلس بنائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ اخلاص اور اطاعت سے چلتا ہے, اعمال سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ دینا ہوتا ہے, اگر اللہ چاہتا ہے تو دین کو غلبہ مل جاتا ہے, چاہے وہ غریب ہی لوگ کیوں نہ ہوں. اگر وہ لوگ اسلام پر عمل کرتے ہیں, پکے سچے مومن ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, چاہے غریب ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ان لوگوں سے بلندی دے گا. اللہ تعالیٰ پیسے کا روپیوں کا محتاج نہیں ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف سے حق بیان کر دیجئے. آپ فرما دیجئے یہ حق ہے, یہ غلط ہے, اس چیز کو آپ بیان کر دیجئے. اب جس کو ایمان لانا ہوگا وہ ایمان لے آئے گا, آپ کسی کے پیچھے مت پڑیے, یا آپ اس کے لیے کہ یہ لوگ کفار اور رؤساء مکہ ہیں, اگر ہم ان کو اپنے اسلام میں لے آئیں گے, ان کی خاطر ہم الگ مجلس لگا لیں گے, تو اس کے بعد بہت سارے جو غریب لوگ ہیں ان کی پیروی کر لیں گے, ان کے پیچھے آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کا کام صرف حق بیان کرنا ہے. اب جو چاہے گا ایمان لے آئے گا اور جو چاہے گا کفر اختیار کر لے گا. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا وَأَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا, کہ ہم نے ظالمین کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے جس کی قناتیں ان کو گھیری ہوئی ہوں گی. یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, اور جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ لوگ فریاد کریں گے,
آگ میں ڈال دیا جائے گا، ان کو پیاس لگے گا، وہ پیاس لگے گی، وہ لوگ پانی مانگیں گے تو ان کو پیپ کی طرح پانی دیا جائے گا جو بالکل کھولتا ہوا ہوگا، جو ان کی چمڑی کو جھلسا دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب وہ لوگ پانی کو قریب لے جائیں گے تو بالکل چہرے کی چمڑی اتر کر گر جائے گی۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، یہ کتنا برا پانی ہوگا، کتنا برا مشروب ہوگا، وساءت مرتفقا، اور کتنا برا آرام ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اعمال کو اور ان کے لیے جو جنتیں بنائی ہیں اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو لوگ ایمان لیے چاہے وہ غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دیکھا جاتا ہے وہ بندہ مومن ہو، نیک اعمال کرتا ہو، تو نیک اعمال کرنے والے کو اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو تیار کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ ایسے محل تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ ان مومنوں کا بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سونے کے کنگن پہنائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ ان کو سبز باریک اور دبیز ریشم کا کپڑا پہنائیں گے۔ دبیز یعنی موٹا ریشم کا اللہ تعالیٰ ان کو کپڑا پہنائیں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ اس میں مسیحیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ یہ کتنا اچھا بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور یہ کتنا اچھا آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اسی طرح دوسری سورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ قطوفها دانیہ، کہ جب وہ مسیحیوں پر بیٹھے ہوں گے تو وہاں کے درخت بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، جو پھلدار درخت ہوں گے جھکے ہوئے ہوں گے، اتنے پھل لگے ہوئے ہوں گے کہ پھل کے وزن کی وجہ سے وہ درخت بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، بالکل ان کے قریب آ جائیں گے، جس کو آدمی آرام سے توڑ کر کھا سکتا ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم اپنے گزشتہ ایام میں فارغ اوقات میں اپنے کام کو انجام دیتے